آپ کو براہ راست چلے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ اس قسم کے واقعات آئندہ رونما نہ ہو. بڑے عرصہ کے بعد ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مئی کے مہینے 1 سال پورا ہو گیا. 1 سال میں پارٹی اور پارٹی کی قیادت ان کے ورکر اور سپورٹروں نے بہت سختیاں برداشت کی. انگنت زیادتیاں ہوئی ہیں جس کا ہم نے آن اناب ذکر کیا ہے. مختلف ریلیف کے لیے مختلف عدالت ہو گئے ہیں لیکن خاطر خواہ کوئی ریلیف نہیں ملا. اس لیے آج خان صاحب نے خود پبلک میں میڈیا کے سامنے کورٹ میں ایک اعلان کیا ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. وہ اعلان یہی ہے خان صاحب کی طرف سے کہ اگر پوری قوم تیاری کرے، اگر روب حسن صاحب والے واقعہ آئندہ رونما ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اسی طرح اٹیک کا نشانہ بنایا گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف پرامن لیکن زبردست اسٹرانگ اسٹریٹ پروٹیسٹ کرے گی. پھر پاکستان تحریک انصاف صرف اس بات پہ اکتفا نہیں کرے گی کہ ہمارے مقدمات کی آپ FIR رجسٹر کرے، پر ہم کہیں گے کہ یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوگا، پرامن ہوگا، لیکن پوری قوم اس کے خلاف آواز اٹھائے گی. ہم نہیں چاہتے ملک میں کسی قسم کا انتشار ہو. ہم پوری قوم کو اپیل کر رہے ہیں کہ وہ پرامن رہے، لیکن اس بات کی زیادتی کا ازالہ ہو اور اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو ہر اینگل سے کہ یہ اٹیک روب حسن صاحب پہ خاص کر کیوں کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے تذکرہ کیا ہے دبئی لیگز پہ. خان صاحب کا میسج کل میں نے آپ کو پہنچایا ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ نیب آرڈیننس پہ جو کمیشن جو بینچ بنا ہے اس کی ہیئرنگ شاید 30 مئی کو ہو. آج خان صاحب سے میں اس کا مطالبہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. خان صاحب نے آج باضابطہ طور پر سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. میں خان صاحب کے بہاف سے سپریم کورٹ سے باضابطہ طور پر مطالبہ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ 30 تاریخ کو خان صاحب کے لیے سارے انتظامات کرے اور وہ بذات خود اس کیس میں پیش ہونا چاہتے ہیں. لائیو سٹریمنگ کا مطالبہ تھا، آج خان صاحب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم خود پیش ہوں گے اور خان صاحب اپنا کیس آپ خود ارگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. دبئی لیگز پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پٹیشن پینڈنگ ہے یہ اس کا حصہ بنے، اس میں جو لوگ بھی انوالو ہے. خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ جب میرا کیس چل رہا تھا میں نے منی ٹریل دیا تھا کہ میں نے اپارٹمنٹ خریدا کیسے، پھر میں نے بیچا کیسے. اس لیے ہم بھی باضابطہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے نام آئے ہوں اس میں وہ سارے کے سارے اپنا منی ٹریل دیں. ان کے پاس پیسے آئے کہاں سے تھے، انہوں نے پیسے بھیجے کیسے اور انہوں نے وہ ایسٹ بنائے کیسے. اس لیے یہ ملک کے لیے ضروری ہے اور ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بھی پراپر انویسٹیگیشن اور انکوائری ہو. جی پلیز. دیکھیں کل میں پہنچ گیا تھا ہاسپٹل میں اور جب ہاسپٹل پہنچ گیا تھا تو میرے سامنے اس کی سٹیچز لگی ہیں اور وہ بڑا ڈیپ کٹ یہاں لگا ہوا تھا اور تیزدار دارے کا بریف تھا. کوشش یوں لگ رہی ہے کہ یہ جیگولر وین سے تھوڑا سا فرق تھا، تو اس لیے پولیس نے تو اس سٹیج پہ تعاون کیا تھا اور پولیس نے ہمیں کہا تھا کہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہم ریکارڈ کریں گے. میں نے روب حسن صاحب کو کنسلٹ کر دیا تھا اور سٹیٹمنٹ ہماری ریکارڈ ہو گئی ہے. مجھے صبح اس کی کاپی بھی بھیجی گئی ہے، لیکن اس میں جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دہشت گردی کا دفعہ ایڈ نہیں ہوا ہے. ایسے واقعے اگر ہو تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا اس میں دہشت گردی کا جو دفعہ ہے اس کی بھی ایڈ کیا جائے. اور جب دہشت گردی کا کیس ہو تو وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم انویسٹیگیٹ کرتا ہے. اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کیس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کر دے. آپ نے بات کی سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سے سپریم کورٹ کے اندر سے رپورٹنگ پہ پابندی لگا دی. جب آپ وہی رپورٹ کریں گے جو پریس ریلیز جاری ہو، اس بارے میں آپ کیا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر سپریم کورٹ اپنی رپورٹنگ کسی کیس کے بارے میں چاہتی ہے کہ آپ اس قسم کی رپورٹنگ کرو کہ غلط رپورٹنگ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے.
لائیو اسٹریمنگ رپورٹنگ میں غلط رپورٹنگ کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتا، کوئی رپورٹر انوالو نہیں ہوتا جو اس کو رپورٹ کرتا ہے. وہ لائیو اسٹریمنگ ہے، اور وہ جو پوڈیم پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور جو کچھ بول رہا ہوتا ہے، جج صاحبان جو بول رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے پہلے ہوا ہے، جس طرح بھٹو کے ریفرنس میں ہوا تھا، جس طریقے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا ایکٹ آیا تھا اس پہ ہوا ہے، تو اس لیے یہ لائیونگ اسٹریمنگ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لائیونگ اسٹریمنگ بھی ہو. برخان صاحب بذات خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اور پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو 2 نوٹس آئے تھے، اور اس کے ساتھ وہ پہلے جب سپریم کورٹ نے فرسٹ ٹائم ہمیں بھیجا تھا اس وقت بھی آئے تھے. اس وقت خان صاحب نے یہ مجھے ڈکٹیٹ کیے تھے، اور اس نوٹس سپریم کورٹ کے میں نے اس کے اوپر لکھا تھا. خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ان پرسن پیش ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ ارینج کر لیں پرسن پیش ہونے کی. اس لیے 12 وہ اعادہ آج کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب نے باضابطہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے بھی ارینجمنٹ کیا جائے تاکہ میں سپریم کورٹ میں خود پیش ہو جاؤں اور یہ کیس ارگو کروں. بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ رؤف حسن صاحب کے معاملے پر دوبارہ سے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے سربراہان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ یہ بتا دیں کہ کل آپ کے رؤف حسن صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. رؤف حسن صاحب نے اس طرح کے حملے کے پہلے خدشات کو کوئی اظہار کیا تھا؟ دیکھیں، پہلے انہوں نے خدشے کا اظہار نہیں کیا تھا کسی قسم کا. اس کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ذاتی رنجش کوئی نہیں ہے جو کسی اس پہ ذاتی اٹیک کا سبب بنے، اور ہم نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہم تو مطالبہ پہلے بھی کرتے رہے، آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اس میں دہشت گردی کا مقدمہ ایڈ کر لیں، آپ JIT بنائیں، اس کی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ کون بندہ ہے جو وہاں ایٹ دا سیم ٹائم وہ ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے، وہ اٹیک بھی کر رہا ہے. اٹیکر کوئی اور ہے، روکنے والا کوئی اور ہے، بیس کی اور کا ہے. تو ہم کسی کی ٹرولنگ نہیں کر رہے، کسی پہ الزام نہیں لگا رہے. آپ نے دیکھا کل جس وقت میں وہاں ہاسپٹل گیا ہوں تو ہم نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. میں واپس آیا ہوں تو میں نے اسی وقت کہا ہے کہ مقدمہ رجسٹر ہو جائے. ہم اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے. آج جب کہ ہمیں نامعلوم پہ مقدمہ درج ہے، اور آج جو ہمیں جو FIR کی کاپی آئی ہے اس کے لائٹ میں ہم نے کہا ہے کہ اس میں دہشت گردی کا مطالبہ. تھینک یو جی، تھینک یو. صاحب کے حوالے سے بتا دیجیے گا، پانی PTI نے دوبارہ کوئی ملاقات دیکھیں وہ انٹرنل معاملہ انشاءاللہ ہم ڈیل کر لیں گے. تھینک یو. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. راولپنڈی میں اور بانی PTI سے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ ان کا کیا موقف تھا مختلف ایشوز کے اوپر.